بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم اپنے جنرل نالج کی سیریز جی کے کویسچن ود آنسر، اس کا جو لیسن نمبر ہے وہ 6 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ بہت سمپل سی سیریز ہے جس میں جسٹ سمپل کویسچن آنسر جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام مقابلے کے امتحانات کے لیے خصوصاً موضوع ہے۔ ویسے مقابلے کے امتحانات کے علاوہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، جنرل نالج کے شوقین حضرات ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت اس کا فارمیٹ سمپل ہے۔ آج کا جو کوئز نمبر 1 اور اوور آل جو ہے وہ 26 یعنی 25 اس سے پہلے اپلوڈ ہو چکے ہوئے ہیں۔ نیپچون ایک یعنی پہلے تو سوال یہ دیکھیں کہ نیپچون کب دریافت ہوا۔ اب جنرل نالج کو ویورز رٹا نہیں لگانا، اس کو جتنا سمجھ کے جتنا اس کو لاجیکلی ایکسپلین کریں گے، 2 منٹ زیادہ لگ جائیں لیکن ایک چیز سمجھ میں آ جائے تو وہ کبھی نہیں بھولے گی۔ نیپچون ہمارا ایک سولر سسٹم ہے جس کا محور سن یعنی سورج ہے۔ اس کے گرد 8 سیارے جو ہیں وہ مینلی جو ہیں وہ گردش کرتے ہیں، جس میں ہماری ایک زمین ہے، جوپیٹر ہے، تو ان میں ایک سیارہ جو ہے وہ نیپچون ہے۔ نیپچون یعنی کہہ لیں کہ ترتیب کے لحاظ سے سب سے دور جو ہے سیارہ وہ سورج کا وہ نیپچون ہے۔ ہماری زمین کا نمبر 3 آتا ہے، پہلے جو ہے وہ مرکیوری آتا ہے، دوسرے نمبر پہ وینس آتا ہے، تیسرے نمبر پہ زمین آتی ہے، اسی طرح چوتھے، 5ویں، 6، 7ویں، 8ویں نمبر پہ جا کے نیپچون آتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ نیپچون کب دریافت ہوا؟ وین واز دا نیپچون ڈسکورڈ، یعنی نیپچون کو کب دریافت کیا گیا؟ یعنی موجود تو یہ پہلے ہی تھا، صرف ہم نے اس کو، انسان نے اس کو دریافت کیا کہ بھئی یہ بھی ایک سیارہ ہے جو کہ سورج کے گرد گردش کرتا ہے۔ تو سوال آج کا صرف یہ ہے کہ یہ کب دریافت ہوا؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ ہے 1846۔ 1846 یعنی پہلے۔ اب اتنے سے نیپچون کے اوپر کم از کم 20 سے 25 سوالات بن سکتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیسے بنانا ہے۔ فی الحال سوال جو سمپل یہ تھا کہ نیپچون کیسے دریافت ہوا، کب دریافت ہوا؟ تو یہ 1846 میں۔ نیکسٹ ہے جی 27۔ ابنائے فارموسا کون سے 2 ممالک کو جدا کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے جی کہ پتہ ہونا چاہیے کہ ابنائے کیا ہے، پھر فارموسا ابنائے کہاں پہ ہے، پھر یہ کون سے 2 ممالک کو جدا کرتی ہے۔ جب آپ ان کے نقشہ جات کو دیکھیں گے، آپ ان کو پکچوریل یعنی پکچر کی شکل میں دیکھیں گے تو یہ آپ کو بالکل کلیئر آ جائیں گے۔ سوال پہلے پڑھ لیتے ہیں جی۔ وچ 2 کنٹریز آر سیپریٹڈ بائی دا فارموسا اسٹریٹ؟ اب فارموسا یعنی اولڈ نیم ہے تائیوان کا، تو ابنائے تائیوان یا تائیوان اسٹریٹ جو ہے وہ کن 2 ممالک کو آپس میں جدا کرتی ہے؟ تو میکسیمم یوزر اس کا جو ہے وہ یہ گیس کر سکتے ہیں کہ کیونکہ تائیوان کے قریب صرف ایک ہی ملک ہے، وہ ہے پیپل ریپبلک آف چائنا۔ تو ہمارا جو جواب ہے وہ پہلے جو کلیئر ہے وہ ہے یہ آج پہ کہ چائنا اور تائیوان، یعنی ابنائے فارموسا جو ہے یا ابنائے تائیوان یا تائیوان اسٹیٹ وہ کن 2 ممالک کو جدا کرتا ہے؟ چائنا اینڈ تائیوان۔ اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ دا فارموسا اسٹیٹ سیپریٹ دا وچ 2 کنٹریز، یعنی ابنائے فارموسا یا تائیوان اسٹیٹ کن 2 ممالک کو جدا کرتے ہیں؟ تو وہ چائنا اور تائیوان ہے۔ یعنی تائیوان کا جب نام آئے گا، تائیوان کے ارد گرد کے جب آپ نقشہ دیکھیں گے تو وہاں پہ تو صرف اور صرف چائنا ہے، تو یہ پھر ایک تو کنٹری تائیوان ہو گیا اور دوسرا چائنا ہو گیا۔ پہلے یہ دونوں اکٹھے ہی ملک ہوتے تھے، لیکن ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک سورش کے یا کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، کوئی جو ہے وہ تو اس سورش کی وجہ سے جو تائیوان ہے وہ چائنا سے الگ ہو گیا، تو اس کے بعد پھر یہ 2 ہیں۔ لیکن تائیوان کو جو ہے نا فی الحال ابھی موسٹلی دنیا میں جو ہے نا وہ ریکگنائز نہیں کیا گیا۔
تو یہ تھا جی اس کے متعلق انفارمیشن. آگے ہے جی نیکسٹ 28. جتنا آپ کسی کوئز کو لاجیکلی سمجھیں گے وہ آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا، کیونکہ جتنا لاجیکلی کسی چیز کو سمجھیں گے، کیونکہ رٹا لگانا، گیس کرنا، یہ کوئی کام ہی نہیں ہے جب تک آپ کسی چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے. جب انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو پھر آپ کو یہ چیزیں بہت ایزی لگیں گی. لے جی اب یہ ہے کہ سوال پہلے اپنے دھیان سے پڑھنا ہے کہ جنوبی امریکہ میں برازیل کے ساتھ کون سے دو ممالک کی سرحدیں نہیں ملتی. اب اس سوال کو سمجھنے کے لیے آپ کو دو چیزیں پہلے تو آنی چاہیے کہ ساؤتھ امریکہ یعنی جنوبی امریکہ ایک بر اعظم ہے، ایک کانٹیننٹ ہے. اس بر اعظم کا سب سے بڑا ملک بلحاظ رقبہ اور بلحاظ آبادی برازیل ہے. دو چیزیں ہمارے پاس کلیئر ہو گئی. اب سوال یہ ہے کہ جی اس بر اعظم میں جو ملک ہے برازیل، اس کی کون سے دو ممالک کے ساتھ سرحدیں نہیں ملتی. آپ کہیں گے یہ تو سوال ایسے ہونا چاہیے کہ کون سے دو ممالک کے ساتھ سرحدیں ملتی ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا ملک ہے کہ اس بر اعظم یعنی ساؤتھ امریکہ کے جتنے بھی ممالک ہیں ان میں سے صرف دو ممالک چھوڑ کے باقی جتنے بھی ممالک ہیں ان کی سرحدیں ملتی ہیں. 12 جو ہیں وہ ساورن کنٹریز ہیں، خود مختار ملک ہیں. 2-3 جو ہیں وہ ڈپینڈیز کنٹریز ہیں، علاقے ہیں کہ یعنی کسی کے اوپر جو ہے وہ منحصر ہیں، ڈپینڈنٹ کنٹریز ہیں. تو جنوبی امریکہ میں برازیل کے ساتھ کون سے دو ممالک کی سرحدیں نہیں ملتی. پہلے تو ہم سوال کو پڑھ لیتے ہیں جی. وچ ٹو کنٹریز ڈو ناٹ شیئر بارڈرز ود برازیل ان ساؤتھ امریکہ. یعنی بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ ساؤتھ امریکہ ایک کانٹیننٹ ہے، برازیل اس کا سب سے بڑا ملک ہے. جتنے بھی ممالک ہیں برازیل میں، اس بر اعظم میں دو ممالک چھوڑ کے باقی سب کی سرحدیں اس کے ساتھ ملتی ہیں. بولیویا ہو جائے، پیرو ہو جائے، یوراگوئے ہو جائے، پیراگوئے ہو جائے، ارجنٹینا ہو جائے، یہ ساری کے سارے ممالک جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کی برازیل کی سرحدیں ملتی ہیں. تو گیس کر لیا ہوگا آپ نے کہ جو دو ممالک ہیں چلی اور ایکواڈور، دو ممالک ہیں صرف اور صرف پورے کے پورے جتنے بھی 12-13 ممالک ہیں ان میں سے صرف اور صرف چلی اور ایکواڈور کے علاوہ باقی سارے ممالک کے ساتھ برازیل کی سرحد ملتی ہے. تو یہ دنیا کا 5واں بڑا ملک بھی ہے. اب جتنی ایک چیز کے متعلق آپ بول سکتے ہیں وہ آپ جب بولیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہاں ساؤتھ امریکہ دنیا کا چوتھا بڑا بر اعظم ہے. اس میں جو سب سے بڑا ملک ہے وہ برازیل ہے. اس کی سوائے دو ممالک چھوڑ کے باقی سارے ممالک کے ساتھ سرحدیں ملتی ہیں. تو یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے. اس نے جو ہے وہ سمجھ لیں آبادی میں پاکستان کو جو ہے وہ صرف پیچھے آیا. پہلے یہ 5ویں نمبر پہ تھا لیکن پاکستان نے اس کو جو ہے وہ پیچھے کر دیا ہے آبادی کے لحاظ سے. تو اب یہ برازیل جو ہے وہ 6 نمبر پہ چلا گیا ہے. لیکن یہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. مثلا اس وقت میں بول رہا ہوں کہ پاکستان 5ویں نمبر پہ، ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی آبادی کم ہوتے ہوتے 7ویں 8ویں پہ چلی جائے. تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ جنرل نالج جو ہیں وہ کچھ اسٹیٹک ہوتے ہیں، کچھ ڈائنامک ہوتے ہیں، یعنی کچھ باللحاظ وقت کے لحاظ سے چینج ہوتے رہتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اسٹیٹک ہی رہتے ہیں. یہاں پہ یہ سوال ہو گیا کہ دو ممالک جو ہیں وہ چلی اور ایکواڈور جو ہے وہ ان کی سرحدیں جو ہے وہ نہیں ملتی، باقی سب کی سرحدیں ملتی ہیں. اس کے متعلق بھی کم از کم 20-25 جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کے سوالات بنائے جا سکتے ہیں جو کہ بنائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ہے جی 29. سندھ کی پہلی خاتون گورنر کون تھی؟ پہلے یہ ہمارا ایک سوال گزر چکا ہوا کہ سندھ کے پہلے گورنر کا نام تو وہ ہدایت اللہ صاحب تھے، لیکن اب سندھ کی پہلی خاتون گورنر کا نام ہم نے بتانا ہے. پہلی خاتون گورنر ہیں وہ کون سی تھی؟ ہو واز دا فرسٹ فیمیل گورنر آف سندھ. تو آپ نے گیس کر لیا ہوگا. ویور خود ہی اپنے طور پہ 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ کا وقفہ جو ہے وہ جس میں سمجھانے کے دوران ڈال رہا ہوتا ہوں. آپ گیس کر لیا کریں گے. یہ جواب آپ کو اگر آ جائے تو وہ آپ کمنٹ میں کر دیں، بتا دیں کہ آپ کے یہ جو ہے نا وہ آپ کے مارکس ہیں. تو پہلی جو خاتون گورنر تھی سندھ کی ان کا نام تھا جی بیگم رانا لیاقت علی خان. یعنی یہ قائد
ملت جو ہے وہ شہید ملت لیاقت علی خان کی جو ہے وہ بیگم تھی، بیگم رانا لیاقت علی خان جو ہے وہ سندھ کی پہلی خاتون گورنر کا ہونے کا ان کو اعزاز حاصل ہے۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر ہے جی 30، انسانی جسم میں سب سے بڑا غدود کون سا ہے؟ اب یہ دیکھیں گے یہ کیٹیگری کون سی ہے میڈیکل کی، میڈیکل میں کون سی کیٹیگری ہے ہیومن باڈی کی، ہیومن باڈی میں آگے کون سی چیز پوچھی جا رہی ہے کہ انسانی جسم میں سب سے بڑا غدود کون سا ہے۔ اب پہلے تو سمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی غدود ہوتا کیا ہے، یعنی تو سمپل لفظوں میں ہے کہ وہ آرگن، وہ حصہ جو کہ فنکشن پرفارم کرتا ہے انسانی جسم میں، کوئی نہ کوئی فنکشن پرفارم کرتا ہے، اس کو ہم غدود کہتے ہیں۔ اب انسانی جسم میں کئی غدود ہیں جو فنکشن پرفارم کرتے ہیں، تو سب سے بڑا جو غدود ہے وہ کون سا ہے؟ وچ از دا لارجسٹ گلینڈ ان دا ہیومن باڈی، ہیومن باڈی میں سب سے بڑا غدود یعنی گلینڈ کون سا ہے؟ گلینڈ غدود کو کہتے ہیں۔ یہ ہمیں ساتھ ساتھ ہمیں انگلش کو بھی سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو گیس کر لیا ہوگا آپ نے کہ سب سے بڑا جو غدود ہے انسانی جسم میں وہ ہے جی لیور، دا لارجسٹ گلینڈ ان دا باڈی ہیومن باڈی از لیور، یعنی انسانی جسم میں سب سے جو بڑا غدود ہے وہ جگر ہے۔